وہ امام مسجد کی بیٹی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس کے باپ نے مجھے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں اس سے اغوا کر کے شہر لے گیا۔ وہ میرے سامنے رونے گڑ گڑانے لگی، عزت کی بھیک مانگنے لگی، لیکن میں اس کے ساتھ چند راتیں گزار کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ چند دن بعد ہی گاؤں میں یہ بات پھیل گئی، امام کی بیٹی بدکردار ہے، کیونکہ وہ لڑکی تو میرے بچے کی ماں۔ وہ ابھی تک ایسی ہی بندھی ہوئی میرے فلیٹ کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کمرے میں پہنچا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چیخ رہی ہوگی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بے ہوش بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے وجود کو بغور دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بار بار میں کانوں میں اس کے باپ کی باتیں گونج رہی تھیں، جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم جیسے گھٹیا بدکردار لڑکے کے ساتھ میں کبھی بھی اپنی پاکیزہ معصوم سی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اور وہ باتیں سوچ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں ہنستا ہوا سوچنے لگا کہ میں بھی اب اس لڑکی کو باکردار نہیں رہنے دوں گا، بلکہ پورے گاؤں میں اس کی بیٹی کو بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ ابھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس مولوی کا کیا حال ہوگا۔ صبح سے اس کی بیٹی اس کے گھر سے غائب تھی، وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا، آج دوسری بار میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور وہ بے ہوش تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں اس کے قریب گیا، آہستہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ سفید رنگت والی لڑکی اس وقت میرے دل میں اترتی ہی جا رہی تھی۔ اسے دور رہنا، خود پر کنٹرول کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھایا اور اس کے دوپٹے کو اس سے الگ کرنے کے لیے اچانک ہی وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی مجھ سے دور ہونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ سے دور رہے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے چہرے پر اس قدر خوف تھا کہ آج سے پہلے میں نے کوئی بھی لڑکی اس قدر خوفزدہ نہیں دیکھی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میں کہاں بہت شرافت سے تمہارے باپ سے تمہارا رشتہ مانگا تھا، لیکن کیا کیا تمہارے باپ نے؟ تمہارے باپ کی کوئی عزت راست نہیں آتی۔ اس نے مجھے بدکردار کہا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ پھر روتی ہوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کر کہنے لگی کہ ایک بات تو تمہاری مان چکی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میرے بابا میرے انتظار کر رہے ہوں گے، دیکھو ان کی حالت بہت بری ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ روتے ہوئے میری منتیں ترتے کرنے لگی، لیکن میں کہاں باز آنے والا تھا۔ اس وقت میرے سر پر تو بدلے کا جنون سوار تھا۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میرا بدلہ موڈ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف چھانے لگا۔ میں نے اس کے وجود سے اس کے دوپٹے کو دور پھینکا اور کہا کہ اب تم میرا اصلی روپ دیکھو گی۔ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ میں کیا تھا تو تمہارے باپ نے کہ میں ایک بدکردار ہوں، میں اس کی بیٹی کو ڈیزرو نہیں کرتا، تب تمہیں بھی بدکردار کر دیتا ہوں نا، تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ اچھے لگتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ شدت سے رونے لگی، لیکن میں نے اس کے رونے کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا کہ بہت زیادہ میں نے تمہارے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیا، لیکن اب بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ میرے بابا کو بولوں گی، وہ میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ اب بات تمہارے باپ تک نہیں جائے گی، بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو یا پھر پورے گاؤں میں پھیلے گی۔ تم کس کردار کے مالک ہو؟ رو رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا تھا، لیکن میں اس کے قریب ہو رہا تھا، بہت زیادہ قریب۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ پورے فلیٹ میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی، وہ مجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے میں اتنا ظالم بن گیا۔ میں نے اس کے وجود کو نوچ دیا۔ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، اور جب ہماری حویلی میں کوئی شادی ہوتی تھی تو ہمارے گاؤں والوں کو بھی بلایا جاتا تھا۔ ویسے تو میں نے کبھی لڑکیوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جب میں فنکشن کو ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف آیا، میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میں حیرت سے دیکھنے لگا، کوئی لڑکی نماز پڑھ رہی تھی، اور وہ
آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کون تھی اور میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں دروازے سے ٹیک لگائے مسلسل اسی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ آج سے پہلے میں نے اتنی حسین لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ حجاب لپیٹ رکھا تھا اور وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ میں بنا پلک جھپکائے ہی اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے سلام پھیرا اور جیسے ہی اس کی نظر میری طرف پڑی تو وہ بہت گھبرا گئی اور فوراً سے اٹھی۔ میں اس کی طرف گیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی کہ میں امام صاحب کی بیٹی ہوں، مجھے نماز ادا کرنی تھی تو بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بہت اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا۔ اس قدر حسین لڑکی تھی اور جو اس کی کشش تھی، میں آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگ گیا۔ وہ ڈری ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے بہت زیادہ قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی کہ بس میں ابھی آپ کے کمرے سے چلی جاؤں گی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر آ گیا، لیکن وہ میرے دماغ پر ایسے سوار ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ ہر لمحے میں اسے اپنے کمرے میں تصور کرنے لگا۔ کاش وہ ہر روزانہ یہیں میرے کمرے میں نماز ادا کرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اماں سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ہاں بیٹے بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر کہنے لگا کہ اماں سائیں، وہ مجھے امام صاحب کی بیٹی پسند آ گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں سائیں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امام صاحب تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ مجھے یوں لگا تھا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اماں سائیں ایسی باتیں تو نہ کریں، مجھے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہے اور میں اسے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز اماں سائیں آپ اس کے گھر رشتہ لے جائیں۔ وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اور کل ہی تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے عزت کی کہ میں نے کہا کہ اماں سائیں مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ نہیں بیٹے، تمہارا رشتہ دیکھنے جانا ہے تو تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ بہت زیادہ ضدی تھا، ویسے بھی میں سب سے چھوٹا تھا، میرے گھر والے میری گھر میں ہر بات مانتے تھے۔ آخر بابا صاحب بھی مان گئے، کہنے لگے کہ آنے دو انہیں، تو شکر ادا کرنا چاہتے کہ حویلی کے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن وہاں جا کر ہمارے سر پر بم پھوٹا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ امام صاحب کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹے کے لیے آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں؟ مانا کہ میں غریب ہوں، آپ لوگوں کو جتنی اوقات نہیں، لیکن میں اپنی نیک اور پاکیزہ بیٹی کو کبھی بھی آپ کے اس بد کردار بیٹے کے ساتھ نہیں باندھ دوں گا، جو راتوں کو شراب پی کر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے کے ساتھ بیاہ دوں گا؟ میری اماں سائیں کوئی بات کرنے لگی تھی لیکن مجھے ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ سائیاں اٹھیں یہاں سے، نہیں تو ان کے گھر سے رشتہ چاہیے۔ اماں صاحب کہنے لگیں کہ بیٹے بات تو کہنے دو، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور میں نے غصے میں کہہ دیا مجھے اس 2 ٹکے کے امام کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی۔ میں اس قدر غصے میں تھا، مسائل مجھے سمجھنے کی اماں سائیں مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی کہ بیٹے ایسا نہیں کہتے، لیکن میں ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھ پر تو جنون سوار تھا اور پھر اسے اغوا کر کے میں اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ وہ وہاں اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے وہ سب کچھ کیا جو میری مرضی تھی۔ میں نے اسے اپنے طریقے سے استعمال کیا تھا اور وہ روتی چیختی رہی۔ ایک رات میں فلیٹ پر آیا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں اسے کہیں بھی نہیں
نہ چاہتا تھا نہ ہاسپٹل، نہ بس یہی چاہتا تھا کہ ایک دفعہ اس کا باپ اور یہ پورے گاؤں میں بدنام ہو جائیں، جیسے اس شخص نے میرے ماں باپ کی نظروں میں مجھے گرایا تھا، بدکردار اور شرابی کہا، ایسے ہی وہ پورے گاؤں کی نظر میں گرے۔ میں بس یہ چاہتا تھا۔ رات کے وقت ان کی بیٹی کو لے کر میں گاؤں آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گاؤں میں پہلے کیا کنڈیشن تھی، کیونکہ پہلے ہی امام صاحب کی بیٹی گھر سے غائب تھی، اور یہ بات پورے گاؤں میں مجھے معلوم تھا کہ پھیل چکی ہوگی۔ میں امام صاحب کے گھر کے سامنے گاڑی روکی، اسے گاڑی سے نکالنے لگا اور اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دینا بھی نہیں بھولا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے وہاں پر کوئی اور دیکھے۔ میں واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اتنے دن بعد مجھے حویلی میں دیکھ کر اماں سائیں کہنے لگیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنے دن تم کہاں تھے؟ اور امام صاحب کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اپنی اماں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ غلط کیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چل گیا، لیکن اماں سائیں ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگیں کہ تمہیں اس سے کہاں لے کر گئے تھے اور ابھی اسے کہاں چھوڑا ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ اماں سائیں میں اب کسی بات کا فی الحال جواب نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے ایک دم سے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کہنے لگیں کہ میں نے تمہاری بے تربیت تو نہیں کی تھی؟ جانتے ہو امام صاحب کے بارے میں اور ان کی بیٹی کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں اسے لے کر گئے تھے؟ مجھے پہلے جواب دو۔ میں کتنے دنوں سے تمہیں کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تم میری کال ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی؟ وہ غصے میں بولی ہی تھی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہی جو امام صاحب نے میرے بارے میں الفاظ بولے تھے ان کی بیٹی کے ساتھ جوڑے ہیں۔ اب لوگ ان کی بیٹی کے بارے میں یہ سب کچھ بولیں گے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے اپنا بازو چھڑواتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی میں سکون کی نیند سو گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوسروں کا سکون برباد کر کے کبھی خود کو سکون کی نیند نہیں سو پاتے۔ میں اس بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا خود غرض کیسے بن گیا، کیسے میں نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں نے اس سے بدلہ لے لیا تھا جو میں لینا چاہتا تھا۔ 2-3 دن تک تو بالکل خاموشی رہی، کوئی کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوا، لیکن کچھ دن بعد اچانک ہی گاؤں میں یہ بات کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ امام صاحب کی بیٹی کنواری حاملہ ہے، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہو چکی تھی۔ سبھی اس کے بارے میں بہت بری اور غلط باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں جو میں سننا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی تھی تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہول اٹھ رہے تھے جب بھی کسی سے میں یہ سنتا کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو چکی ہے تو لوگ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کیسے لوگوں کا سامنا کر رہی ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کے گھر کیسے جاتا؟ امام صاحب نے تو کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا۔ میں امام صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے گھر میں جاؤں۔ اچانک ہی دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ دیوار پھلانگ کر میں ان کے گھر تک جا سکتا تھا، اور آخر میں نے وہی کیا۔ دیکھنے لگا، نہ جانے وہ کس کمرے میں تھی۔ میں نے ایک کمرے کا آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کی طرف جانے لگا۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ شاید میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، میرا دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ میں نے پہلی بار جس فاطمہ کو دیکھا تھا وہ فاطمہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا پسینہ آنے لگا۔ اس نے ایک دم سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خبردار جو چیخنے چلانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں بس اتنا بتانے آیا ہوں کہ گاؤں میں سے اگر تم نے کسی کے سامنے بھی میرا نام لینے کی کوشش کی یا یہ بولنے کی کوشش کی کہ یہ بچہ میرا ہے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور
دار جو تم نے میرے بچے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی کہ اب آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ مجھے پورے گاؤں کے سامنے بد کردار کر چکے ہو۔ یہ سمجھتے ہو کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی یا آپ کا نام لوگوں کے سامنے نہیں لوں گی؟ میں سارے گاؤں والوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی کہ بڑے شاہ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، پھر دیکھنا لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ بڑھاتی گئی، بولے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ لو، کیا کر لو گے تم؟ وہ تم کر چکے ہو، اب جاؤ، مرضی جو بھی کرنا ہے وہ کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بد کردار تو پہلے کر چکے ہو، عزت تو پہلے لے چکے ہو، ان میں تم سے اپنا بدلہ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم سے محمود کو اپنے ناخن کاٹ دیے اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنی بہادر لگتی تو نہیں تھی جتنی بہادری میں وہ دکھا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں دباش لیا اور وہ اپنی چیخیں بمشکل روکے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جانتی ہو کہ مجھے اپنی اولاد بہت زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم نے میرے بچے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے گھر والوں کو، تمہارے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، پھر سرنے لگی، کہنے لگی کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ سب کچھ تو کر چکے ہو، اب کیوں آئے ہو دوبارہ؟ نہیں، میں کسی کے سامنے تمہارا نام لوں گی۔ خدا کے لیے چلے جاؤ، میری زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے جو یہاں سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے پیچھے پیچھے تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری دھمکیوں سے وہ کسی کے سامنے میرا نام نہیں لے گی، لیکن اگلے دن یہ بات بھی سارے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ بڑے شاہ کے چھوٹے بیٹے نے امام صاحب کی بیٹی کی عزت خراب کی ہے اور یہ اسی کا بچہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ پورے گاؤں والوں کو کوئی یقین آ چکا تھا کہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے باپ نے اس کے گھر جا کر مولوی کی اس بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اور انہوں نے رشتہ نہیں دیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب تو یہ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل چکی تھی۔ اور پھر پنچایت لگی کہ جس میں مجھے بلایا گیا۔ مولوی صاحب بھی وہیں پر موجود تھے، نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں انصاف چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن پنچایت کا فیصلہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا گیا۔ حقیقت سے تو کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے باپ کو حقیقت بتا دے گی۔ میں نے اسے بدکردار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تو میرے سارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ میں نے آدھی ادھوری حقیقت بتا کر کسی کے سامنے مجھے نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ جب پنچایت ختم ہوئی، لوگ جیسے ہی گھر آئے، میرے بابا نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اتنی زور سے تھپڑ لگایا، میں فرش پر جا گرا۔ وہ مجھے بری طرح سے مارنے لگے، کہنے لگے کہ اس دن کے لیے تمہیں بہت بڑا کیا تھا، تم ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دو۔ تمہیں پتہ ہے آج سے پہلے شاہوں کی حویلی کے کسی شخص نے ایسا قدم نہیں اٹھایا جیسا تم نے اٹھایا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ میرے بھائیوں نے مجھے بابا سے چھڑوایا اور کہنے لگے کہ بابا بس کر دیں، ہم اس بے غیرت کو اب اس کو امام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیاری کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا، کیونکہ انہیں حقیقت نہیں معلوم تھی، لیکن وہ دن بھی آ گیا کہ اسے میں دلہن کی طرح سجا کر میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی اس حسین لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے میرا غصہ غرق ہو گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس قدر حسین تھی، اوپر سے اس پر لگایا گیا میک اپ وہ اور زیادہ غضب ڈھا رہا تھا۔ میں نے تو اسے ساتھ میں یہ دیکھا تو لال رنگ کے عروسی جوڑے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاس
بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اچانک ہی ڈرتے ہوئے میرے سامنے اپنے خالی ہاتھ دکھانے لگی، کہنے لگی کہ دیکھیں اب کیا چاہتے تھے مجھ سے، مجھے بدکردار کرنا چاہتے تھے نا؟ دیکھیں گاؤں میں کسی شخص کو انسان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ سے بھی نظریں نہیں ملا پاتی۔ آپ نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں سوچتی ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں، کاش کہ میں مر جاتی، بہت اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے جا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگی کہ جب آپ نے مجھے قبول ہی کرنا تھا، پہلے بھی مجھ سے نکاح کیا تھا، نکاح کر کے مجھے بدکردار کیا، کہ آپ کو ذرا شرمندگی نہیں ہوئی، ذرا احساس نہیں ہوا آپ کی بیوی کے بارے میں لوگ گاؤں والے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے؟ آپ کے اندر ذرا بھی غیرت نہیں ہوئی کیا لوگوں کو بتایا تھے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ مجھے آپ سے نفرت ہے بہت زیادہ، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، پہلے تو زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اس کے بعد مجھے برباد کیا، اس کے بعد مجھے میرے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ میں نے نہیں لوگوں کی زبانیں بند کروا سکتی تھی، آپ تو بہت چھوٹا سا مجھ پر الزام لگایا تھا تو میری عزت کو خاک میں ملانے کے لیے نہیں وہی کافی تھا، لیکن آپ نے میری روح پر زخم لگائے ہیں۔ وہ روتی رہی، مجھ سے گلے شکوے کر رہی تھی اور میں اس کے کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی محبت کرتا تھا، ابھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کون سی محبت، کیسی محبت؟ میں یوں سامنے والوں کی بدکردار نہیں کیا جاتا جیسے آپ نے مجھے بدکردار کیا، اور وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اسے ہوس کہتے ہیں جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھا، اب تو مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتے تھے کہ آپ کی بیوی ہوں۔ میں جائز طریقے سے اپنی ہوس پوری کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ بس لوگوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کی حامی بھری تھی، اب باپ کی عزت کے لیے آپ سے نکاح کی حامی بھری تھی، ورنہ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں آنا پسند کرتی۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو رہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ کس چیز کی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ جو میرے باپ کی عزت کو خاک میں ملایا، میری روح کی دھجیاں اڑائی، اس کی چیز کی معافی مانگ رہے تھے؟ میں بتائیں مجھے آخر آپ مجھے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ وہ مجھے جھنجھوڑتی ہوئی کہنے لگی، کس چیز کی معافی مانگیں گے مجھ سے آپ؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ خدا سے مانگے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں رات بھر بہت زیادہ بے چینی بنی رہی۔ جب میں اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں پوری حویلی میں اسے تلاش کرنے لگا۔ اگر وہ میری ماں کے کمرے میں مجھے ملی ہوتی تو میں نے اس سے کہا کہ کمرے میں آؤ، میری بات سنو۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی تک ناراض ہو؟ کہنے لگی کہ میں کون ہوتی ہوں آپ سے ناراض ہونے والی؟ میں جب کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تو بھلا آپ سے ناراض کیوں ہوں گی؟ میں جانتا ہوں کہ اس کی روح پر زخم لگے ہیں، جو کچھ بھی میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بہت غلط تھا، لیکن میں اب کیا کر سکتا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ وہ مجھے معاف نہیں کر رہی تھی۔ میں دن رات اس سے معافی مانگتا تھا، مجھے اس کا یوں روٹھا روٹھا سا رویہ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ سب کچھ وہی نارمل روٹین پر آ چکا تھا۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کو یہ باتیں بھول چکی تھی۔ اللہ نے مجھے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک رات وہ گہری نیند سو رہی تھی، میں جا کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے قدموں پر سر رکھ کر اس سے شدت سے رونے لگا۔ میں نے سسکیاں بھریں اور پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، روم کو طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اٹھیں، میرے قدموں سے، پاگل ہیں کیا آپ؟ اس نے میرا سر اپنے قدموں سے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں تب تک تمہارے قدموں سے نہیں اٹھوں گا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو تاکہ میرے
دل کو سکون مل سکے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی کہ میرے باپ نے آپ کو ابھی تک معاف نہیں کیا، وہ آج بھی لوگوں کے سامنے نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں۔ کیا تم ان کی کھوئی ہوئی عزت نے واپس لوٹا سکتے ہو؟ جیسے وہ پہلے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چلتے تھے، ایسی نہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ میں تمہیں معاف کر دوں گی، جس دن میرے باپ نے تمہیں معاف کر دیا اس دن میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے باپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے معاف کیا تو تم جیسا بولو گی میں ویسا کروں گا۔ بے شک تم میری ساری زندگی اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو تو میں تمہارا غلام بن کے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میری ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھوں۔ میرے بابا آپ کو معاف کر دیں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ میں اس کا بازو پکڑے باہر لے کر آیا اور اس کے باپ کے گھر لے گیا۔ میں نے جاتے ہی امام صاحب کے قدموں میں اور کہا کہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں آپ کے قدموں سے نہیں اٹھوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ گناہ گار ہوں، معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ کافی مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتا ہوں، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اسے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بس مجھے یہ تمہارا احسان لگتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا میری بیٹی سے نکاح کر کے کیا، کوئی ناجائز تعلق نہیں قائم کیا، بس اسی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں قیامت والے دن بھی نہ معاف کرتا۔ جب امام صاحب نے مجھے معاف کر دیا تو اس کے بعد وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی، لیکن اس نے کبھی یہ بات مجھے بھولنے نہیں دی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔